بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، یہ حضرت انسان کبھی کبھی حالات سے ٹوٹ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں اور غمگین اور رنجیدہ ہو جاتے ہیں، چور چور ہو جاتے ہیں۔ انسان جب چور ہو جاتے ہیں اور ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات سے گھبرا کر کے وہ شیطانی صفت کے اندر اختیار کر لیتے ہیں، یعنی گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ وہ تو میرے دوستو، انسان میں سے خاص کر کے وہ انسان جس کو اللہ نے اپنا قرب عطا کیا ہے، یعنی مسلمان بنایا، اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا کیا، اور اس کے باوجود جب حالات آ جائے تو بجائے یہ کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ حالات کیسے بھی آئیں، حالات آتے رہیں گے، موت کے آخری شام تک حالات آتے رہیں گے۔ ایک انسان ہے جنہوں نے بزنس کھولا اور کاروبار کے اندر نقصان ہوا، بعض دفعہ یہ ہوا کہ فیکٹری کے اندر آگ لگی اور پوری کی پوری فیکٹری خاکستر ہو گیا۔ اس حالات سے گھبرا گئے وہ، اور کبھی کبھی انسان گھبرا جاتے ہیں گھریلو حالات سے۔ مرد باہر کی ٹینشن کو برداشت کر لیتے ہیں، چاہے کتنوں بھی ہزاروں ٹینشن آ جائے، ہزاروں طرح کے حالات آ جائیں، باہر کے حالات کو کبھی کبھی سنبھالتے ہیں وہ، لیکن انسان کے اوپر بعض حالات گھر کی طرف سے آتے ہیں۔ جب انسان کے اندر گھر کی طرف سے حالات آئے تو وہ انسان چور چور ہو جاتے ہیں، بہت ہی رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، جب رنجیدہ ہو جاتے ہیں اور ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو ٹوٹنے کی وجہ سے وہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ بحیثیت مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اللہ کے دربار کے علاوہ کوئی دربار نہیں ہے، اللہ کے سہارے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ انسان حالات سے گھبرا کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اوپر جب تک حالات نہ آئے، چاہے وہ حالات ماں باپ کی وجہ سے آئے، چاہے حالات وہ رشتہ داروں کی وجہ سے آئے، چاہے حالات بیوی بچوں کی وجہ سے آئے، اگر وہ اللہ کی طرف سے رجوع کرتے ہیں تو میرے دوستو، ان حالات کی وجہ سے اس انسان کے اندر عاجزی و انکساری آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ بعض انسان وہ ہوتے ہیں جب ٹوٹ جاتے ہیں وہ یا تو خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن جب مسلمان سوچتے ہیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ حالات صرف انسان کے اوپر نہیں، حالات انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی آئے۔ انبیاء علیہ السلام کا تعلق براہ راست اللہ سے ہوتا ہے۔ جیسے کہ حالات آئے کس کے اوپر؟ حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر، حالات آئے حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر، حالات آئے حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر، حالات آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی حالات آئے۔ لیکن جب انبیاء علیہ السلام کے اوپر حالات آتے ہیں تو ان کا تعلق براہ راست اللہ سے ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں ہوتا ہے۔ لیکن حضرت انسان کے اوپر جب حالات آتے ہیں تو یہ حالات سے گھبرا کر کبھی تو گمراہ ہو جاتے ہیں، صراط مستقیم کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی تو اللہ ہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جو انسان اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ آ جائے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
تو فرماتے یہ ہیں کہ جو انسان اللہ کی طرف رجوع کر لیے تو اس کے اندر عاجزی و انکساری پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دلوں کے اندر اپنی محبت کو ڈالتے ہیں کہ بندہ کے اوپر حالات آیا لیکن اس حالات سے گھبرا کر کے انہوں نے گمراہیت کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ اللہ کی جانب رجوع کیا. میرے دوستو، جب انسان حالات سے گھبرا کر کے اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو ان کے اندر عاجزی بھی آئے گی، انکساری بھی آئے گی. اور جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے ٹوٹ کر کے، انسان ٹوٹ چکا تھا اور اللہ کی جانب رجوع کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دلوں کے اندر اپنا قرب، اپنی محبت کو ڈال دیتے ہیں. اور جب ڈال دیتے ہیں وہ خوش نصیب انسان ہوتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. انسان حالات سے گھبرائے نہیں، اور اگر گھبرا گیا ہے تو گمراہ نہ ہو وہ، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کرے. وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ اس روئی زمین کے اوپر کوئی سہارا نہیں ہے، اور اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے، اللہ کے دروازے کے علاوہ کوئی دروازہ ایسا نہیں ہے جو مجھے سہارا دے سکے. جب انسان اللہ کی جانب رجوع کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈالیں گے اور دنیا کی تمام محبتوں سے نکال کر کے اپنا قرب عطا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو دنیا کے اندر بھی چمکائیں گے اور آخرت کے اندر بھی چمکائیں گے. ذرا انسان سوچے، وہ حالات جب تک آپ کی سانس باقی ہے حالات آتے رہیں گے، لیکن حالات سے گھبرائیں آپ نہیں، بلکہ حالات سے اور دنیا والوں سے کہہ دیں آپ، میں نور بن کر زمانے پہ چھا جاؤں گا، تم آسمان پہ تھوکتے رہنا. کیا فرمایا شاعر نے؟ میں نور بن کر، روشنی بن کر زمانے پہ چھا جاؤں گا، تم آسمان پہ تھوکتے رہنا. اگر کوئی انسان آسمان کے اوپر تھوکے تو آسمان کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ وہ تھوک واپس آپ کے چہرے کے اوپر آئیں گے. اس وجہ سے میرے دوستو، حالات سے مجبور ہو کر کے خودکشی کر لینا، حالات سے مجبور ہو کر کے گمراہ ہو جانا، حالات سے مجبور ہو کر اللہ کے احکام سے دور ہو جانا، حالات سے مجبور ہو کر اللہ کے گھروں سے دور ہو جانا، حالات سے مجبور ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو جانا، یہ گمراہیت ہے. ایسا ہرگز نہ ہونے دیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا ہے. حالات آئے اور آتے رہیں گے، لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی جانب رجوع کر لیں. جب ایک انسان جان لے اور پہچان لے کہ اللہ کی محبت کیا ہے تو میرے دوستو وہ دنیاوی محبت میں لگے گا نہیں، اور کہے گا کہ اگر یہ چیزیں ہم سے چھین گئی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، جب ہم اللہ کی جانب رجوع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کریں گے اور اس سے زیادہ عطا کریں گے. جو نعمت ہم سے ختم ہو گئی ہے، جو اللہ دیے تھے اور اللہ لے لیے، تو میرے دوستو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. حالات جمع آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو ایک جگہ بلائے، تمام کفار مکہ ایک جگہ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے خطاب کر کے فرمایا، لبثت عمرہ، میں تمہارے درمیان کتنے سال رہا؟ لوگوں نے کہا آپ ہمارے درمیان 40 سال رہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ صادق پایا یا کاذب پایا؟ تو کفار مکہ نے کہا کہ اے محمد، ہم نے آزما کر آپ کو دیکھا ہے، آپ صادق ہیں اور امین ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے کفار مکہ، تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو
تم کامیاب ہو جاؤ گے، اتنا کہنا تھا تو پورے کفار مکہ دشمن ہو گئے، جو اپنے تھے وہ بھی دشمن ہو گئے، جو پرائے تھے وہ بھی دشمن ہو گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر گھبرائے ہوئے تھے، لیکن آپ کے چچا ابو طالب نے سہارا دیا اور سروں کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا، اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو سہارا دیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا ابو طالب بھی رخصت ہو گئے، اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رخصت ہو گئی، یعنی اس دار فانی کو چھوڑ چکے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہو گئے۔ اور اس کے باوجود کفار مکہ نے اتنا ستایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب کے اندر مجبور ہو گئے، محصور ہو گئے، وہاں رہنے کے اوپر مجبور ہو گئے، اتنے ستائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غموں سے چور چور ہو گئے۔ کفار مکہ کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کی جانب بلا رہے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ باتوں کو سنتے نہیں تھے۔ کفار مکہ لوگوں سے کہا کرتے تھے جب محمد بات کرے تو تم کان کے اندر انگلیاں ڈال لینا تاکہ محمد کی بات تمہارے کانوں میں نہ آئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، ذہنی اعتبار سے بھی، قلبی اعتبار سے بھی، اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے جانب یوں دیکھنے لگے، اور اسی موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قرب عطا فرمایا کہ شب معراج کے اوپر بلا لیا، اور اتنا نزدیکی عطا فرمایا کہ بس آپ کا پہلو اور اللہ کا پہلو دونوں بالکل برابر تھے، قاب قوسین قرآن نے کہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جو کوئی بھی رجوع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی طرح چمکائیں گے، دنیا کے اندر بھی چمکائیں گے اور آخرت کے اندر بھی چمکائیں گے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر آئے، زبان حال سے اللہ سے شکایت کی، زبان حال سے اللہ سے شکایت کی، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرما رہے ہیں کہ اے میرے بارے الہ، اے میرے اللہ، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں کے اوپر لوہا کو نرم کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ اے اللہ، مجھے کیا عطا فرمایا؟ مجھے بھی چاہیے۔ زبان حال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو دیے آپ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے محبوب، جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے وہ میں نے کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ پہلے تو میں نے آپ کو اپنا حبیب بنایا، اور حبیب خلیل سے بھی زیادہ نزدیکی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑ دیا، اور فرمایا کہ تا قیامت تک جب تک میرا نام لے گا بندہ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی نام لے گا، اور اس وجہ سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ دیکھیے ہر موڑ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نام کو جوڑ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے گھبرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی تھے وہ، اور وہ بھی نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاطر اس پورے جہاں کو پیدا فرمایا۔ ایسے نبی جب حالات آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جب رجوع کیے، دیکھے آسمان کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمایا، اور معراج کے اندر بہت ساری چیزیں عطا کی۔ اسی طرح اگر یہ بندہ اور یہ حضرت انسان جب حالات سے گھبرا کر کے ٹوٹ جائے تو ٹوٹنے کے بعد یہ گمراہی کی طرف نہ جائے بلکہ اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ وہ جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے
تو ہمارے اکابرین علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خوش نصیب انسان کے دلوں کے اندر اپنی محبت کو ڈال دیں گے اور دنیا کی تمام محبتوں کو اس کے دل سے نکال دیں گے۔ اس کی مثال آپ دیکھیے، کتابوں کے اندر پڑھیں گے، حضرت سمنون علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بہت بڑے، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے اور ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرتے، ہر وقت استغفار کے اندر لگے رہتے۔ انہوں نے شادی کی اور شادی اس وجہ سے کی کہ جو بھی لڑکی میری نکاح میں آئے گی وہ دیندار ہوگی اور اللہ والی ہوگی۔ میرے دوست، حضرت سمنون علیہ الرحمہ نے جب شادی کی اور اس سے کچھ دنوں کے بعد ایک بیٹی ہوئی، اور بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بیٹی عطا کی کہ ان کی خوبصورتی کے اندر حضرت سمنون علیہ الرحمہ پڑ گئے اور بیٹی سے ٹوٹ کر کے محبت کرنے لگے اور اتنی محبت کرنے لگے کہ اللہ کی محبت کی کمی ہو گئی دلوں کے اندر۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اولاد کی محبت کی وجہ سے جو اللہ سے محبت کرتے تھے اور دلوں کے اندر صرف اللہ ہی کو رکھتے تھے، بیٹی کی وجہ سے ان کی دلوں کے اندر اللہ کی محبت کے اندر کمی آ گئی اور انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کی محبت کم ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی انہوں نے کہ اللہ، میرے دلوں کے اندر آپ کی محبت کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے شکایت کرنے لگے۔ آج بھی بندہ اللہ کی طرف جب رجوع کریں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے تو میرے دوستو، بعض عاشق ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ وہ عاشق سوچتے ہیں اور اللہ انہیں عطا کر دیتے ہیں، صرف سوچتے ہیں اور عطا کر دیتے ہیں۔ وہ اسی وقت ہو سکتا ہے چاہے ہمارے اوپر حالات کیسے ہی آ جائیں، جب ہم اللہ کی جانب رجوع کریں گے اور اللہ کی محبت میرے دلوں کے اندر آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی تمام محبتیں نکال دیں گے اور صرف اپنی محبت کو رکھیں گے۔ یہاں پہ حضرت سمنون علیہ الرحمہ وہ شکایت کر رہے ہیں جبکہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک بادل کا ٹکڑا ہے اور اس بادل کے اندر کچھ نورانی چہرے والے آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تمام کے تمام عاشق الہی تھے، اللہ سے عشق کرنے والے تھے۔ یہ خواب کے اندر ہی جا کر کے انہی کی صحبت کے اندر بیٹھ گئے۔ ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور مجلس سے باہر کر دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مجلس کون سی ہے؟ کہا کہ اس میں صرف اور صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ سے عشق کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، چاہے دنیا والے زمانے والے دشمن کیوں نہ ہو جائے، اس کے باوجود وہ اللہ سے عشق کرنا نہیں چھوڑتے ہیں۔ صحابہ کو دیکھ لیجئے، صحابہ میں سے حضرت بلال کو دیکھ لیجئے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے، بہت سارے صحابہ ہیں، حالات آئے ان کے اوپر لیکن وہ اللہ کی طرف رجوع کیے، گمراہ نہیں ہو گئے۔ یہاں پہ جب مجلس سے باہر نکال دیا تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں بھی تو اللہ کے عاشق ہوں، مجھے بھی اللہ سے محبت ہے۔ وہ صاحب کہہ رہے ہیں خواب کے اندر ہی حضرت کو کہ آپ کے دلوں کے اندر پہلے محبت تھی لیکن اب دنیا کی محبت آپ کے دلوں میں ہے۔ کہا کہ دنیا تو ہے ہی نہیں میرے پاس، نہ کوٹھی ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ کار ہے، نہ کچھ ہے، نہ بازار ہے، نہ دکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے دلوں کے اندر بیوی بچوں کی محبت غالب ہو چکی ہے اور اللہ کی محبت مغلوب ہو چکی ہے، اس وجہ سے آپ اس مجلس کے اندر نہیں رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے خواب کے اندر ہی توبہ کی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر مجھے اس بچی کی وجہ سے تیری محبت کے اندر کمی آئی ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اے اللہ اپنی محبت کو میرے دلوں کے اندر ڈال دے۔
خواب ہی میں دعا کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور اتنے میں دیکھ رہے ہیں خواب ہی کے اندر کچھ عورتیں ہیں جو رو رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوئے، نیند سے بیدار ہوئے، دیکھ رہے ہیں کہ گھروں کے اندر کچھ عورتیں رو رہی ہے۔ فرمایا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ بتایا گیا کہ آپ کی جو بچی تھی وہ چھت کے اوپر چڑھی ہوئی تھی اور وہاں سے گری اور اللہ کی پیاری ہو گئی۔ یہ کتنا بڑا واقعہ ہے اور عبرت خیز واقعہ ہے۔ حضرت سمنون علیہ الرحمہ مصر کے تھے، مصری تھے وہ، ان کے واقعات ان کی ہسٹری کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ بعض مسلمان ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، ان کے سامنے پوری دنیا اجڑ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا ختم ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن دلوں کے اندر اللہ کی محبت رہنی چاہیے۔ میرے دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں، اس وجہ سے انسان کے اوپر جب کبھی کوئی حالات آئے، کوئی بھی غم آئے اور کوئی بھی پریشانی آئے، چاہے کوئی بڑی سی بڑی بیماری آ جائے یا زمانہ دشمن ہو جائے، تو اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے کو اور اس حالات کو اور اس رشتہ دار کو اور اس سماج کو وہ کہہ دے ڈنگے کے چوٹ کے اوپر کہ میں نور بن کر زمانے پہ چھا جاؤں گا، تم آسمان میں تھوکتے رہنا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ حالات سے گھبرا کر کے جب ٹوٹ جاتے ہیں، آپ کا دل یہ چاہنے لگتا ہے کہ ہم خودکشی کر لیں، تو ایسے موقع کے اوپر اگر آپ اللہ کی جانب رجوع ہوتے ہیں اور اللہ اپنا قرب عطا کرتے ہیں اور اللہ ایسے انسان کو دلوں کے اندر، ایسے انسان کے دلوں کے اندر اپنی محبت کو ڈالتے ہیں، تو میرے دوستو وہ انسان بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے معرفت الہی کو پہچانیے، اللہ کی محبت کو پہچانیے، تو دنیا کے اندر جینے میں بھی مزہ آئے گا۔ اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو نکال کر کے دنیا کے اندر جیئیں گے آپ کے پاس کروڑوں کی دولت ہو، مزہ نہیں آئے گا۔ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، جس اللہ نے مجھے صحت اور تندرستی عطا فرمایا ہے، جس اللہ نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازنے کے باوجود اگر حالات کی وجہ سے ہم گھبرا کر گمراہ ہو جائیں یا شیطانی جو صفت لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے گمراہ ہو جائیں، تو میرے دوستو یہ گمراہیت آپ کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ دنیا تو آپ کی اجڑ ہی چکی تھی، آخرت بھی اجڑ جائے گا۔ اور اگر حالات سے ٹوٹ کر کے آپ اللہ کی جانب رجوع کر لیے تو میرے دوستو اللہ اپنا قرب عطا کریں گے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے، اس روئی زمین کے اوپر اگر ایک انسان ایک دروازہ بند کریں گے آپ کے لیے، تو اللہ کی جانب جب آپ رجوع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے 70 دروازے کھول دیتے ہیں۔ دیکھ لیجئے آپ، اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس وجہ سے میرے دوستو حالات سے کبھی بھی گھبرائے نہیں اور گھبرا کر کے گمراہ نہ ہو، بلکہ اللہ کی جانب ہم رجوع کر لیں۔ جس اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا، جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، جس اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، جس اللہ نے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اگر حالات آ بھی جائیں تو بھی آپ اللہ ہی کی جانب رجوع کریں۔ مجھے امید ہے کہ ہم تمام لوگوں کے اوپر حالات آتے رہیں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حالات آئے تو ان کی جو امت ہے ان کے اوپر حالات کیسے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے ہی، لیکن حالات سے آپ گھبرائے نہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔